السلام علیکم۔ ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ سڑک حادثہ جس میں ایک آل راؤنڈر عین جوانی میں دنیا سے گیا لیکن دوسرا بعد میں عظیم آل راؤنڈر بنا۔ پردیپ کمار۔ انڈین کرکٹ رشب پنت ایک خطرناک ٹریفک حادثے کے بعد اب خطرے سے باہر ہیں، اور یہ نہ صرف ان کے چاہنے والے اہل خانہ بلکہ انڈین کرکٹ کے لیے باعث تسکین ہے۔ صبح سویرے دہلی سے دورہ دون 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک لمحے کی جھپکی نے ان کی گاڑی کو ٹین کے ڈبے میں بدل دیا۔ تاہم خوش قسمتی اور بروقت مدد کی وجہ سے وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایسا حادثہ کسی کرکٹر کو کتنا بدل سکتا ہے تو آپ کو 63 سال پہلے ہونے والے کار حادثے کے بارے میں جاننا چاہیے۔ وہ حادثہ 6 ستمبر 1959 کو ریڈ کلف سے لندن آنے والی سڑک پر سٹیفرڈ شائر کے قریب پیش آیا۔ اس وقت اس گاڑی میں 3 بین الاقوامی کرکٹر سوار تھے، جن میں ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرا پھر کبھی انٹرنیشنل کرکٹ میں نظر نہیں آیا، لیکن تیسرے نے وہ تمام کارنامے انجام دیے جو آج بھی کسی کھلاڑی کے لیے خواب سے کم نہیں ہیں۔ 3 کھلاڑی کون تھے؟ اس حادثے کے وقت ویسٹ انڈیز کے 3 کرکٹرز کار میں سفر کر رہے تھے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق 4 کرکٹرز کو وہاں آنا تھا، لیکن چوتھے کرکٹر وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ یہ 3 کرکٹرز کولی سمتھ، ٹام ڈیوڈنی اور وہ کرکٹر تھے جو حادثے کی گاڑی چلا رہے تھے۔ بعد میں کرکٹ کی دنیا کے عظیم آل راؤنڈر بھی بنے۔ کولی سمتھ اس واقعے سے قبل ویسٹ انڈیز کے لیے 26 ٹیسٹ میچ کھیل چکے تھے۔ ان 26 ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے 1331 رن بنائے تھے اور سپن بالر کے طور پر 48 وکٹیں بھی حاصل کی تھیں۔ ان اعداد و شمار سے یہ اندازہ ہوتا ہے وہ کس قسم کے کرکٹر تھے۔ انہوں نے آسٹریلیا کی مضبوط ٹیم کے سامنے ڈیبیو کرتے ہوئے سینچری بنائی تھی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کی دوسری اور تیسری سینچری ایسی پچ پہ بنائی تھی جس نے انگلینڈ کی سوئنگ بالنگ میں مدد کی۔ ان اننگز میں ان کے بلے سے 161 اور 168 رنز نکلے۔ انہوں نے دہلی کے فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ میں سپن گیند بازوں کے سامنے اپنے کیریئر کی چوتھی سینچری سکور کی۔ اس نقطۂ نظر سے اس وقت انہیں ویسٹ انڈیز کرکٹ کا مضبوط کھلاڑی سمجھا جا رہا تھا۔ ان کے بارے میں حادثے میں بچ جانے والے تیسرے کھلاڑی نے اپنی سوانح عمری میں لکھا، وہ ایک بہترین آف سپنر کے طور پر بھی ابھر رہے تھے۔ میں یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ میں ٹاپ کلاس آل راؤنڈر بننے کی صلاحیت تھی، شاید دنیا کے بہترین آل راؤنڈر۔ گاڑی میں دوسرے کرکٹر کا ٹام ڈیونی تھے۔ دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ڈیونی نے ویسٹ انڈیز کے 9 ٹیسٹ میچز میں 21 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ وقت پر نہ پہنچنے والے چوتھے کرکٹر رائے گلگرسٹ تھے۔ گلگرسٹ ویسٹ انڈیز کے دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز تھے اور انہوں نے 13 ٹیسٹ میں 57 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں آج سب کی دلچسپی تیسرے کرکٹر میں بڑھ گئی ہوگی کہ آخر وہ کون تھے۔ دراصل تیسرے کرکٹر کا نام گیری سوبرز تھا۔ جی ہاں، سر گیری سوبرز اس کے بعد کرکٹ کی دنیا کے عظیم آل راؤنڈر بن کر ابھرے اور آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ حادثے سے پہلے تک وہ ٹیسٹ کرکٹ کی اپنی زمانے کی سب سے بڑی 365 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیل چکے تھے۔ 27 ٹیسٹ میچوں میں 6 سینچریوں کی مدد سے 2000 سے زائد رنز بنا چکے تھے۔ حادثہ لندن آتے وقت پیش آیا۔ گیری سوبرز نے اپنی سوانح عمری میں اس حادثے کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اگلے دن ہمیں ایک چیریٹی میچ میں شرکت کے لیے لندن جانا تھا۔ ہم چاروں کو وہاں پہنچنا تھا۔ ہم نے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تک رائے گلگرسٹ کا انتظار کیا۔ اس کے بعد ہم تینوں نے لندن روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ کاش ہم نے تھوڑا انتظار کیا ہوتا، یا اگر ہم وقت پر چلے جاتے تو کون جانتا ہے کہ قسمت کچھ اور ہوتی۔ لیکن آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ حادثے کو بیان کرنے والے گیری سوبرز کی سالہ عمری کے صفحات پر جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح سفر کر رہے تھے جیسے لوگ دوستوں کے ساتھ سفر کے دوران کرتے ہیں۔ تینوں خوش تھے کہ 1 گھنٹے انتظار کی وجہ سے ہونے والی تاخیر انہیں لندن میں پائے جانے والے ٹریفک جام سے بچا لے گی۔ تصادم کی آواز۔ تینوں کے درمیان باری باری گاڑی چلانے کی بات بھی ہوئی۔ ناٹنگھم شائر کے ریڈ کلف ایریا سے لندن تک کا فاصلہ تقریباً 4 گھنٹے کا تھا، اور پہلے کار کولی سمتھ نے چلائی اور کچھ فاصلے بعد انہوں نے گاڑی ٹام کو ڈرائیو کرنے کے لیے دے دی۔ جب گیری سوبرز کی باری آئی تو ٹام اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے
اور کوہلی پچھلی سیٹ پر سو گئے۔ گیری سوبرز نے ان لمحات کے بارے میں لکھا کہ ہم نے اسٹیفرڈ شائر میں A34 نمبر سٹون کے قریب پہنچے تھے اور صبح کے تقریباً 4:45 ہو رہے تھے۔ آگے سڑک پہ ایک موڑ تھا، میں نے آگے 2 روشن بتیاں دیکھی اور میرے پاس کچھ کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ ٹکرانے کی آواز آئی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میں نے 10 ٹن مویشی لے جانے والے ٹرک کو ٹکر مار دی تھی۔ میں نے چند لمحوں کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ ٹام زور زور سے رو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ کوہلی زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے گھبراہٹ میں پوچھا، لٹل مین ہاؤ آر یو؟ گیری سوبرز نے مزید لکھا کہ کوہلی نے مجھے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹام کے پاس جائیں۔ میں ٹام کے پاس گیا اور اس کی مدد کرنے لگا۔ میں ایمبولینس کے آنے تک ٹام کو تسلی دیتا رہا، تاہم میری کلائی ٹوٹ گئی تھی، آنکھوں کے قریب زخم آ گئے تھے اور بائیں ہاتھ پر چوٹ تھی۔ تینوں کرکٹرز کو ہسپتال کے مختلف کمروں میں رکھا گیا۔ جب سوبرز بیدار ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے کوہلی کے بارے میں پوچھا۔ اس کی ایک ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوبرز اور کوہلی 1957 کے دورہ انگلینڈ کے بعد سے روم پارٹنرز بھی تھے۔ سوبرز نے کوہلی اسمتھ کے بارے میں لکھا، میں نے 1957 کے دورہ پاکستان پر ان کے مشورے سے فائدہ اٹھایا۔ مجھے خراب امپائرنگ کا سامنا تھا اور ان کی باتوں نے مجھے اس ذہنی کیفیت پر قابو پانے میں مدد کی۔ وہ بہت مذہبی تھے، انہیں چرچ میں عبادت کرنا پسند تھا، اس لیے ہم انہیں ٹیم کا مبلغ بھی کہتے تھے۔ جب سوبرز نے کوہلی کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ کوہلی بے ہوش ہیں اور ان کی ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ سن کر سوبرز کو یقین نہیں آیا۔ ڈاکٹروں کی 3 دن کے تماتر کوششیں کوہلی اسمتھ کو نہ بچا سکی۔ 9 ستمبر کو کوہلی اسمتھ نے محض 26 سال کی عمر میں دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ان کی وفات پر ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین J.F. ڈائر نے کہا، وہ اس قسم کے کھلاڑی تھے جو کھیل کو کھیل کی خاطر کھیلتے، ان کے سامنے ایک شاندار مستقبل تھا۔ وزڈن بہت افسوسناک ہے۔ وزڈن کرکٹ میگزین کے مطابق اس وقت میلبورن کرکٹ کلب کے اسسٹنٹ سیکرٹری S.C. گرفت نے کہا تھا کہ یہ بہت افسوسناک ہے، کوہلی دل میں مستقبل کا کرکٹ تھا۔ بہرحال احتیاط سے گاڑی نہ چلانے کے لیے سوبرز پر 10 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس حادثے نے سوبرز کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز میں حصہ لینے کے لیے ویسٹ انڈیز جانا تھا، جس میں اسمتھ نے بھی شرکت کرنی تھی، لیکن اسمتھ تو مر چکے تھے اور سوبرز دماغی طور پر کھیلنے کے قابل نہیں تھے۔ وہ ویسٹ انڈیز واپس بھی نہیں آئے۔ اسمتھ کی موت کا سوبرز پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے خود کو شراب نوشی میں غرق کر لیا۔ سوبرز نے خود لکھا، جب ہم اکٹھے کھیلتے تھے تو میں زیادہ نہیں پیتا تھا، اس کے نہ رہنے پہ ہم نے زیادہ پینا شروع کر دیا۔ میں خوش قسمت تھا کہ اس کا میرے کھیل پر زیادہ اثر نہیں پڑا، لیکن میں ساری رات شراب پیتا رہا، رات بھر جاگ کر پیتا رہتا تھا۔ سوبرز نے لکھا، میرے سر میں چلنے والے طوفان کا دباؤ اتنا زیادہ تھا، میں نے جو کچھ بھی پیا، چاہے وہ اسکاچ ہو یا برانڈی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب سوبرز ایسے مرحلے میں گزر رہے تھے تو انگلینڈ میں رہنے والے ٹیسٹ ویسٹ انڈیز کے کچھ پرانے کرکٹرز نے انہیں دوبارہ ٹریک پر آنے میں مدد کی۔ سوبرز نے حادثے کے وقت تک 6 سینچری سکور کر رکھی تھی اور صرف 31 وکٹیں لی تھی۔ سینئرز کی مدد۔ اپنے سینئر کی مدد کے بارے میں سوبرز نے لکھا کہ ویسٹ انڈیز کے سابق لیگ اسپنر اور ڈاکٹر C.B. برٹی کلارک مجھ پر کام کرنا شروع کیا اور جمیکا کے آلف گوور اسٹینلے گیڈرچ نے مجھے مڈل سیکس نیٹ میں پریکٹس کروائی۔ کچھ عرصے بعد سوبرز نے محسوس کیا کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ نے کوہلی اسمتھ کو کھو دیا ہے اور اب ان کی زیادہ شراب نوشی سے دگنا نقصان ہوگا۔ سوبرز نے اپنی سوانح عمری میں ان لمحات کے بارے میں لکھا، میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ مجھے اب گور فیلڈ سوبرز کے لیے نہیں کھیلنا ہے، لیکن مجھے 2 لوگوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے، کوہلی اور خود کی۔ میری زندگی بدل گئی اور ہمیشہ کے لیے ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ حادثے کے 3 ماہ بعد سوبرز ویسٹ انڈیز پہنچے جب انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جانا تھا۔ سوبرز نے اس میچ کے بارے میں لکھا، جیسے ہی میں نے کریز پر آیا مجھے معلوم ہوا کہ مجھے اتنا ہی حصہ ڈالنا ہے جتنا مجھے 2 لوگوں کے لیے کھیلنا ہے۔ میں ہر رن کے ساتھ کوہلی کو یاد کرتا رہا۔ جب فریڈ ٹرومین نے مجھے کلین بول کروایا
तब तक मैं 226 रन बना चुका था। कुछ हफ्तों बाद मैंने कोहली के होम ग्राउंड पर 147 रन बनाए। इसके बाद वो हमेशा मेरे साथ रहे। सोबर्स की बातों में हकीकत की झलक थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने काफी अर्से तक क्रिकेट खेली और अपनी औसत बेहतर की। हादसे के बाद 93 टेस्ट मैचों में 8,000 से ज्यादा रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में 200 से ज्यादा विकेटें हासिल की। इनका इनाम कुल 235 विकेटें हैं। इनका शुमार टेस्ट क्रिकेट के अजीम ऑलराउंडर्स में भी होता है। सोबर्स की उम्र 87 साल है और वो तमाम क्रिकेट इवेंट्स में नजर आते रहे हैं, जबकि टॉम डेवनी भी 99 साल की उम्र में जिंदा हैं। दूसरी जानब जब कोहली स्मिथ की मैयत जमैका पहुंची तो विजडन और ESPN क्रिकेट इन्फो के मुताबिक इनकी आखिरी रसूमात के लिए 60,000 अफराद का मजमा था। इससे पता चलता है कि कोहली की सलाहियत पर लोगों को कितना भरोसा था। जमैका के सहाफी कैन चैपलिन ने भी इनके बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम दी हैप्पी वॉरियर है। जमैका के पैन मेरी कब्रिस्तान में जहां कोहली को दफन किया गया, वहां इनके लोह मजार पर संजीदा क्रिकेटर, बेलोस दोस्त, काबिल हीरो, वफादार नज्मो ज़ब्त और खुश मिजाज जंगजू लिखा हुआ है। कोहली के आबाई इलाके में एक गली के नाम उनकी याद में कोहली स्मिथ रोड रखा गया है। सोबर्स हमेशा कोहली स्मिथ को याद करते हुए खेलते रहे, जबकि दुनिया कोहली स्मिथ को याद करके कहती रही कि द अदर सोबर्स डेड वेस्ट इंडीज लास्ट। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। मजीद नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।